أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ نے آدم و نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہان پر ترجیح دی۔ ان میں بعض کی اولاد ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربط آیات۔ گزشتہ آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے معیار کا بیان تھا۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب اور محبوب بندوں کا ذکر اور ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان پاک باز اور پسندیدہ بندوں کی اتباع اور محبت کا شوق پیدا ہو، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور اس کی خوشنودی ان منتخب اور برگزیدہ بندوں کی اتباع اور پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کی برگزیدگی اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو سب انسانوں کے باپ تھے، پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا اور ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے اور جنت میں بسا دیا، پھر اپنی حکمت اور قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے ان کو زمین پر اتار دیا۔ سب سے پہلے انہی کو نبوت عطا فرمائی اور تمام انبیاء کو انہی کی نسل سے پیدا فرمایا۔ ابتدا میں تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، پھر جب ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ جب ان کی قوم نے سرکشی کی اور پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا سے ان پر پانی کا عذاب بھیج کر حضرت نوح کی اتباع کرنے والوں کے سوا سب کو اس پانی کے طوفان میں ڈبو دیا جو طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو برگزیدگی عطا فرمائی، پھر سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان میں سید البشر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ فرما کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عمران کے خاندان کو بھی منتخب و برگزیدہ کیا۔ عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے علاوہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو خوب سنتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ منتخب کیے جانے کی اہلیت و صلاحیت کس میں ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو آزاد کر کے تیری نذر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربط آیت۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا اجمالی ذکر تھا، یہاں سے ان کا تفصیلی بیان شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے آل عمران کا واقعہ بیان کیا تاکہ یہود و نصارہ کے من گھڑت اور فاسد خیالات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہایت تفریط سے کام لے کر ان کی شان کو گھٹایا، ان کو کاہن
اور جادوگر بتایا۔ اس کے برعکس نصارہ نے افراد سے کام لے کر ان کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت، ان کی طفولیت اور ان کے بشری احوال کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ حضرت عیسیٰ کا اولاد آدم میں سے ہونا پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی لڑکے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے اور اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہیں لیتے تھے۔ جوان ہونے تک وہ لڑکا گرجا کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ اس کے بعد اس کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ چاہے تو وہیں رہ کر گرجا کی خدمت میں لگا رہے، اور اگر وہ چاہے تو اس خدمت کو ترک کر کے کہیں اور چلا جائے۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی اسی دستور کے مطابق یہ منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور اسے دنیا کے کام میں نہیں لگاؤں گی۔ ابن جریر نے ابن اسحاق کی روایت سے بیان کیا اور حضرت اکرمہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ عمران کے باپ کا نام ماثان یا اشہم تھا۔ ماثان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کی سردار تھی، انہی میں سے علماء اور بادشاہ ہوتے تھے۔ عمران کی بیوی کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی اور وہ بوڑھی بھی ہو گئی تھی۔ ایک روز انہوں نے ایک درخت کے نیچے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو چونچ سے چوگا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی بچے کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقبول گھرانے سے تھیں اس لیے ان کی دعا قبول ہو گئی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب انہیں حمل کا یقین ہو گیا تو انہوں نے نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ اے اللہ، تو میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرما، بلا شبہ تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جانتا ہے۔ عمران نے بیوی کی دعا اور منت سن کر کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کیا ہوگا؟ پھر دونوں فکر میں پڑ گئے۔ حضرت مریم کے والد عمران حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے اور حنہ بیوہ ہو گئی۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ پھر جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حنہ نے حسرت کے ساتھ کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بچے کو تیرے نام پر وقف کیا تھا، مگر یہ تو لڑکی ہے جو فطرتاً کمزور ہوتی ہے اور اس کو نسوانی عوارض بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیت المقدس کی خدمت کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر یہ لڑکا ہوتا تو فطرتاً طاقتور ہونے کی بنا پر بیت المقدس کی خدمت کر سکتا تھا، اس لیے لڑکا لڑکی کی مانند نہیں ہو سکتا۔ پھر حنہ نے کہا، اے اللہ، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو
شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حنہ کی یہ دعا قبول فرمائی کہ مریم اور ان کا بچہ شیطان سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدائش کے وقت شیطان ہر بچے کو ضرور ٹھوکا دیتا ہے، جس سے بچہ چیخنے چلانے اور رونے لگتا ہے، مگر حضرت مریم اور ان کا بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیطان سے محفوظ رہے۔ متفق علیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔